أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تصبك حسنة تسؤهم اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی سنبھال لیا تھا اپنا معاملہ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا یہ خیال تھا کہ رومیوں کی اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں مسلمان مکمل طور پر کچل دیے جائیں گے اور یہ صحیح سلامت اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے. اس لیے انہوں نے عذر بہانے کر کے اپنے آپ کو جنگ سے الگ کر لیا تھا. حسنتن سے مراد یہاں ہے فتح اور مال غنیمت اور جنگ میں کامیابی، اور مصیبت سے مراد ہے وقتی ناکامی یا لوگوں کا زخمی ہونا اور شہید ہونا. تو جب اس قسم کی خبر وہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، جیسا کہ تبوک کے موقع پر ہوا. انہیں یہ امید تھی کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی مظفر و منصور ہو کر واپس تشریف لائے. تو اب ان کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی کہ ہمارے اندازے تو کچھ اور تھے، لیکن مسلمان تو فتح یاب ہو کر واپس آئے ہیں. اور جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا اور ہم نے دور اندیشی سے کام لیا اور عقل مندی سے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا. جیسا کہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ احد کے بعد کہا تھا کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، اس لیے ہم پہلے ہی اپنے 300 آدمی لے کر میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے اور ہم نے بڑی عقل مندی سے اور ہوشیاری سے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو مگر وہی چیز جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے. هُوَ مولانا وہی ہمارا آقا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. فرمایا کہ آپ ان منافقین کو بتا دیجئے جن کی ساری سوچ اور فکر اسی دنیا تک محدود ہے کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی پہنچتی ہے، اور جس مومن کا تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے اس کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے حق میں جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں
کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ مسلمان ہر حال میں فائدے میں ہے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن نتائج اسباب سے نہ سمجھے جائیں، بلکہ نتائج کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی والے شخص سے فرمایا تھا کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اسے باہر ہی چھوڑ دیا ہے اللہ کے توکل پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ مطلب یہ کہ اسباب اختیار کرو، لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ کامیابی اسباب سے نہیں ہوگی، بلکہ کامیابی اللہ کی تقدیر سے اور اللہ کی رضا سے ہوگی۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، کہہ دیجئے تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں، إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، مگر دو بہترین چیزوں میں سے ایک کام، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یہ کہ پہنچائے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، بس تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، منافقوں سے اور کافروں سے، کہ ہمیں جب ہم جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو دو بہترین چیزوں میں سے ایک کی امید ہوتی ہے۔ حسنیین تثنیہ ہے الحسنہ کا، اور الحسنہ مؤنث ہے الاحسن کی، یعنی بہترین چیز۔ تو فرمایا کہ ہمیں دو بہترین چیزوں میں سے ایک مل کر رہتی ہے، یا تو ہم مال غنیمت لے کر اور جنگ میں کامیابی لے کر واپس آتے ہیں، یا پھر ہم شہادت اور اللہ سے اجر لے کر واپس آتے ہیں، جو کہ مال غنیمت سے بھی اچھی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں کا شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے لیے تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ، لیکن تمہارے لیے نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ، یا تو اللہ تمہیں خود عذاب دے دے گا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں قید اور قتل کروا دے گا۔ تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً تم ہمیشہ سے بے نافرمان قوم ہو۔ فرمایا تمہارے عطیات، تمہارے صدقات، تمہارا چندہ، یہ تم خوشی سے دو یا مجبوراً دو، تمہارا چندہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب ابن قیس نے جب
غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی تو کہا یا رسول اللہ میں کچھ مالی مدد کر دیتا ہوں اور میں کچھ جہاد کا سامان دے دیتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے پیچھے رہنے کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں نہ تمہارے سامان کی ضرورت ہے اور نہ خود تمہاری ضرورت ہے، تم اپنا سامان بھی اپنے پاس رکھو اور خود بھی آرام سے گھروں میں بیٹھو، تمہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی اس بات سے کہ ان کی خرچ کردہ چیزیں قبول کی جائیں، اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی اس بات سے کہ ان کی خرچ کردہ چیزیں قبول کی جائیں، الا انہم کفروا باللہ مگر یہی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، مگر یہی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى اور نہیں آتے وہ نماز کے لیے مگر سست ہونے کی حالت میں، اور نہیں آتے وہ نماز کی طرف مگر سست ہونے کی حالت میں، ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے صدقات اور ان کے نفقات اور ان کا چندہ اس کے قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ اللہ کے رسول کی صداقت پر ان کا ایمان ہے۔ اور فرمایا دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں دھکو زوری اور مجبوری سے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کی صف سے خارج ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے وہ مسجد میں آتے ہیں لیکن آتے بڑی سستی سے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے نماز عصر کی لے کر، انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج پیلا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور بد دلی سے کوئی 2-4 رکعتیں پڑھ کے نماز سے جان چھڑا لیتا ہے۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، اور نمازوں سے سستی کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے، ورنہ جو مومن ہیں وہ تو بر وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری بات یہ کہ ان کا خرچ کرنا بھی صرف مسلمانوں کے ظاہری لحاظ کے لیے اور دکھاوے کے لیے ہے، دل سے یہ خوش ہو کر اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے۔ ترجمہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، یقولون قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا پہلے ہی، تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے،
یہ ہمیں ہرگز مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ مولانا وہ مولانا وہی ہمارا کارساز ہے یہ ہمارا کارساز ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے قل هل تربصون بنا کہہ دیجئے کہ تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں الا احدى الحسنيين مگر دو بہترین چیزوں میں سے ایک کا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ یہ کہ پہنچائے تم کو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب اپنی طرف سے او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے فَتَرَبَّصُوا بس تم انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے لن يتقبل منكم ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے انکم کنتم قوما فاسقین یقیناً تم ہمیشہ سے نافرمان قوم ہو وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم اور نہیں مانے ہوئی کوئی چیز اس بات سے کہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ مگر یہی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى اور نہیں آتے نماز کے لیے مگر وہ سست ہوتے ہیں ولا ينفقون الا وهم كارهون اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین